الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم سچ ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت الانبیاء، اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ احسان، اس کی حمد اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام۔ الحمدللہ سیرت الانبیاء پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام جو ہفتہ بھر ہمارے ناظرین کو انتظار رہتا ہے، اور اتنا ہمارے ان دوستوں نے، بزرگوں نے جو ملت کا درد، اسلام کا درد رکھنے والے ہیں، اس پروگرام کو سراہا، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ جل وعلا کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل و کرم ہے۔ یقیناً اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام کی مبارک سیرت، انبیاء علیہ السلام کی وہ عظمت ہم بیان کرتے ہیں، وہ شان جنہیں کسی انسان نے انہیں نہیں دی، بلکہ اللہ جل وعلا کے کارخانہ قدرت سے انہیں ملی ہیں۔ یہ وہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ انسانوں کے اندر ہیروں موتیوں کی طرح جگمگاتی ہیں کہ ان کے قلوب وحی کے نور سے اللہ رب العزت نے منور فرمائے، پھر وحی کے نور سے اللہ جل وعلا نے انہیں روشنی بخشی، چونکہ یہ انسانیت کی رہنمائی فرمانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہ وہ کردار کی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں کہ جو ان کو دیکھے، زیارت کرے، انبیاء کرام کو صحابی بنے، ان کی برکتیں حاصل کرے، ان سے فیض حاصل کرے، ان کے انبیاء کرام کے منور سینوں سے فیض کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے آغاز سے، اس سے بھی پہلے شروع کیا، اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر یک کے بعد دیگرے ان کی نبوت، رب تعالیٰ سے ہم کلامی، پھر اس کے بعد جو ان کی قوم، یعنی قوم فرعون، جو اس زمانے کا فرعون جس کا اصل نام ولید تھا، اس کے اوپر جو عتاب آئے، جو ان کی پکڑ ہوئی، دریا میں غرق کیا گیا، ایسا غرق ہوا کہ اپنی قوم سمیت وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، صفا ہستی سے مٹ گیا، اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل واپس آئے، انہی میں سے ایک تورات پڑھنے والا قاری جس کا نام قارون تھا، اس کو غرق ہونا پڑا، اپنی دولت، اپنے مال، اسباب، اپنی افرادی قوت سب ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا دشمن ہمیشہ کے لیے صفا ہستی سے مٹ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک ذکر کیا تھا
بنی اسرائیل کی قیمتی گائے کا، تو ایک قتل ہوتا ہے۔ قتل بھی ایک رشتہ دار عزیز کرتے ہیں، یعنی چچا کا بھائی، رشتہ داروں میں، رشتے میں کزن جاتے بنتے ہیں۔ پھر وہ ایک عرصے تک اس گائے کو تلاش کیا، اس کی خوبیاں بیان کی، وہ دل کو بھاتی ہے، وہ پیلے کلر کی ہے، فلاں فلاں ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی عطا فرمائیں، اور قوم کے سوالوں پر وہ یہ بار بار فرماتے رہے، اور اس مرنے والے، اس متوفی، اس کی باڈی کو جب وہ گوشت کا ٹکڑا مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ اس بات کی ایک دلیل عکاسی ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم اس سے نتیجہ کیا اخذ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بھی عرض کی تھی، مولا تو مردے کس طرح زندہ کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے پوچھا، کیا خلیل تمہیں میری قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ مولا یقین تو ہے، میں حق الیقین دیکھنا چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعہ قیامت کے دن جو مردوں کو زندہ کرنے پر بہت بڑی ہمارے پاس ایک دلیل ہے، مواد ہے۔ قتل ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں۔ اب قتل ایک ایسا قتل ہے جس کو بولتے ہیں کہ اندھا قتل، اس کا قاتل نہیں مل رہا، تو شریعت کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے کہ گائے کو تلاش کرو، قیمتی گائے۔ تو اس کو بھی ہم دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں ان لوگوں پر جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ ہوں گے۔ بھئی جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے بھی تو انسان بنایا ہے، روح ڈالی ہے، پھر موت آ جائے گی، پھر بھی وہ زندہ کرے گا، اس پر وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر اللہ جل وعلا قدرت رکھتا ہے، اور زندہ کرنا اس حساب سے ہوگا کہ وہ جزا و سزا کا میدان ہوگا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے، تو جزا و سزا کا نظام ہوگا تو عمل کا پتہ چلے گا کہ قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا۔ میرے انبیاء کرام، اللہ فرمائے گا، گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ ان کو تبلیغ کی، اصلاح کی، کس نے پیروی کی؟ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا تو یقیناً ناظرین اس سے پتہ چلے گا۔ اب ہم آج جس کو عنوان میں جن چیزوں کو بحث میں لائے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے جہاد فرض کیا۔ حکم جہاد آتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑو، اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے انعامات کی بارش فرمائی۔ قرآن میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب ہم اپنے ناظرین کو، جو اہل محبت ہیں، اہل ذوق ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے سیرت الانبیاء کے پروگرام میں، وہ اس بات پر غور کریں، جب فرعون غرق ہو گیا، حامان مارا گیا، نمرود، قارون ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔
فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، امت تھی، وہ مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا یا حکم الہی سنایا کہ ملک شام چلنا ہے، یعنی مصر کو چھوڑو، ہجرت کرو۔ ملک شام وہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے کہ ان کی اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد وہاں پر دفن ہے۔ ملک شام ان کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس بھی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ مصر کو چھوڑو، اور اسی ملک شام کے اندر اس زمانے میں ایک قوم عمالقہ رہتی تھی۔ یہ قبیلے تھے اور ان پر جہاد کرنا تھا۔ ناظرین کرام، حکم ہوا کہ جہاد کرو اور مصر کو چھوڑ کر اسی ملک شام کو اپنا وطن بناؤ، اسی جگہ کو اپناؤ۔ اپنا مانوس وطن یعنی مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے کوئی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اب یعنی کہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا کہ جو وطن ہو، ایک انسان جہاں رہتا ہے، زندگی اس کے آباء و اجداد کی گزر جائے اور پھر وہ وہاں سے مانوس ہو جائے، علاقے سے، کلچر سے، آبادی سے، وہ معاشرہ وہ دیکھے، تو اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے کو، وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پہ جانا۔ ناظرین کرام، ہم اسی موضوع کو کنٹینیو جاری رکھیں گے۔ یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا، انشاءاللہ واپس آئیں گے، یہی سے جوڑیں گے۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ پہلے نماز، پھر زکوٰۃ کا حکم آیا۔ جس زکوٰۃ کا انکار قارون نے کیا، غرق ہو گیا۔ سونے کے گھر، دروازے، خزانہ، مال، اسباب، سب وہ نعمتیں ساری چھن گئی۔ کیوں؟ کہ جب تم کفر کرو گے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے انکار کرو گے، تو یقیناً پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ جب اللہ دے تو شکر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر کے الفاظ ہیں۔ اب جب یہ حکم ہوا کہ مصر کو چھوڑو اور ملک شام میں چلو، وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء اور ان کی اولاد کا مدفن وہاں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب انبیاء، ملک شام، بیت المقدس اسی ملک کے اندر تھا۔ اب یہ کیسے چھوڑے مصر کو؟ بڑا تکلیف دہ تھا۔ علی ھذا القیاس شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، ہیلے بہانے تلاش کیے قوم نے، لیکن بعد میں مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی میت میں سربراہی میں ان کو روانہ ہونا ہی پڑا۔ یعنی دونوں پیغمبروں کی سربراہی میں یہ قوم مصر کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئی۔ اب بنی اسرائیل جب چلے تو ان کو دو احکام دیے گئے، اور جب انہوں نے اس کی مخالفت کی
پھر انہیں سزا دی گئی۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ دو احکام کیا تھے، اور جنہوں نے احکام کو توڑا، حکم خداوندی کو توڑا، پھر انہیں سزا کیا ملی۔ ناظرین، سزا ملتی ہے، کبھی کبھار سزا میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو نفس کہتا ہے، نفس امارہ، کہ کوئی جزا سزا کا معاملہ نہیں ہے، وہ انکار کرتا ہے، یعنی گناہ پر مزید دلیر ہو جاتا ہے۔ مگر جب سزا ملتی ہے، اس کی چکی چلتی ہے، وہ ایسا باریک پیس دیتی ہے، پھر ان عذاب ربک لشدید، پھر کہیں نکلنے کا باقی معاملہ نہیں رہتا، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ مصر کو چھوڑ کر کے بنی اسرائیلی ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، علماء فرماتے ہیں بیت المقدس یا اس کے قریب ایک شہر اریحہ تھا، اریحہ، الف را، اریحہ، جس میں وہ قوم، کافر قوم عمالقہ کے قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ تو وہ لشکر کی آمد کا سن کر اسے خالی کر کے وہاں سے وہ چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل اس کے قریب پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے۔ ایک حکم تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ زبان سے حتۃ، قرآن میں حتۃ نغفر لکم، تو حتۃ پڑھنا ہے، یہ ان کے لیے کلمہ استغفار تھا۔ جیسے ہم نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے ہیں، ان بنی اسرائیلیوں کے لیے یہ حتۃ نغفر لکم استغفار تھا۔ اب بنی اسرائیلیوں نے دونوں جو احکام تھے اس کی مخالفت کی۔ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے جھکے نہیں، پہلا حکم تو یہ تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے دروازے سے، اس باب سے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ حتۃ پڑھتے ہوئے جانا ہے، تسبیح یہی تھی، حتۃ نغفر لکم۔ اب انہوں نے اس حکم کو بدل ڈالا، تحریف کی، انہوں نے حتۃ کی بجائے ناظرین کرام حبۃ، شعرۃ کہنے لگے۔ پہلا حکم تو یہ تھا کہ سجدے کرتے ہوئے جانا ہے، جھک کر جانا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ جھکنے کی بجائے وہ گھٹنوں کے بل، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں اکڑ کر داخل ہوئے۔ ایک حکم یہ توڑا۔ دوسرا حتۃ نغفر لکم کی بجائے حبۃ یہ پڑھتے ہوئے اور شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی مذاق کے طور پہ وہ مذاق اڑانے لگے، احکام خداوندی کی مذاق اڑانے لگے۔ حبۃ فی شعرۃ، جس کا معنی تھا بال میں دانہ ہے، یہ مذاق کرتے ہوئے، اور یہ نافرمانی کی انہوں نے اللہ کے حکم کی۔ ناظرین، جب نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آتا ہے اس قوم کے اوپر۔ نافرمانی کی سزا اس قوم کے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر یہ ہوئی کہ ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو مسلط کیا گیا۔ طاعون، جس سے 2-4 ہلاکتیں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہلاک ہوئے، خلاص ہو گئے،
صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ہزاروں کی تعداد۔ صرف 2 احکام کو بدلا، حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے گزر جاؤ، نہیں جھوکے اللہ کے آگے۔ دوسرا یہ تھا حتۃ نغفر لکم، استغفار کرتے ہوئے جاؤ۔ دونوں احکام کو توڑ ڈالا۔ جب احکام کو بدلا تو اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے لیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، عذاب الہی آیا، طاعون کو پھیلا گیا، بھیجا اس قوم کے اوپر۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہلاک ہوئے، مر گئے، خلاص ہوئے۔ قرآن مقدس نے اس کا ذکر بھی محفوظ رکھا اور آج تک قرآن گواہی دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو روک ٹوک، بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے رہنا حتۃ نغفر لکم، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسرے کی بات کو بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ گواہی تو قرآن نے دی کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان پر طاعون کی بیماری آئی، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اب ایک اور بنی اسرائیل کی بزدلی اور اس کی سزا کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اب یہ وہ حالات و واقعات ہم اپنے ناظرین کو سیرت الانبیاء کے پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں جو عبرت کے نشان بن گئے۔ کیسے ان کی ہلاکتیں ہوئیں، کیسی ان کی بربادی ہوئی۔ اللہ نے تو انہیں عزت دی تھی، نعمتیں دی تھی، پیغمبر دیا تھا، ملک دیا تھا، نعمتیں عطا فرمائی تھیں، مگر وہ اپنی عزت کو سنبھال نہیں سکے۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے مجھے کہ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ چلو، عزتوں کو سنبھال لیا کرو۔ تو جو نہیں سنبھال پاتا تو پھر وہ عزت چھین لی جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت کائنات کے سارے مومنوں کے لیے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات اس قوم کی چل رہی ہے، بنی اسرائیل کی، جن پر اللہ نے بے پایاں انعامات فرمائے، نعمتیں دی، پیغمبر عطا فرمائے، اور پھر انہوں نے ان چیزوں کو جھٹلایا۔ قارون نے تو یہ کہا تھا کہ جو مال میرے پاس ہے
یہ تو میرے فن کا، میرے علم کا ثمر ہے۔ اللہ کے فضل کو جھٹلایا۔ بنی اسرائیل نے جو کچھ حکم تھا اس احکام کو ہی بدل ڈالا۔ جب حکم ہوا کہ مصر چھوڑو، ملک شام میں چلو، تو کہنے لگے ہم تو یہاں خوش ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، مگر قربان جائیے ادھر ذرا تھوڑا موازنہ کریں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام یعنی اصحاب پیغمبر، حضور حکم دیتے ہیں کہ مکہ چھوڑ دو، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی مدینے چلا گیا، کوئی طائف چلا گیا، جیسے جیسے حکم آیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ سو گئے۔ الامر فوق الادب، لبیک کہا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ جان کی پرواہ نہیں، زندگی کی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام 313 مدینے سے بدر میں دوڑ پڑے۔ مکے سے ہزاروں کا لشکر کفار کا آیا، مگر رسول اللہ کے غلاموں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم گھر بیٹھے رہیں گے۔ جب حکم جہاد اس قوم پر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دوڑے، کہا یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے قریب، آپ ہمیں حکم دے، ہم تو سمندر میں دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا وہ جذبہ، یہ تھا وہ تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ 313 نفوس قدسیہ کے وہ دانے جن کو چن چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک و صاف فرمایا، تزکیہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھیرو کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی پیچھے نہیں پلٹو، پلٹ کے نہیں دیکھو۔ ناظرین کرام، اس زمین کو مقدس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، یعنی وہاں انبیاء کرام کی رہائش گاہیں تھیں، یا وہاں انبیاء کرام کے مزارات مقدسہ ہیں، اور وہاں سکونت اختیار کی، اور زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے، وہ بھی دوسروں کے لیے باعث برکت بن جاتی ہیں۔ برکت تو انہیں انبیاء کرام کے قدموں سے ملی تھی نا، کہ وہاں اللہ کے نبی آباد تھے، ان کے گھر تھے، ان کی رہائش گاہیں تھیں، وہاں وحی نازل ہوتی، سبحان اللہ، وہاں ملائکہ نازل ہوتے، وہاں فرشتے آتے۔ اب اسی لیے فرمایا کہ وہ مقدس سرزمین ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ لفظ بارکنا کو لینا ہے کہ ہم نے وہ برکت والی جگہ دکھائی۔ تو جہاں انبیاء کرام کے مزارات بنے، جہاں انبیاء کرام کی قبور ہوں، جہاں انبیاء کرام کی رہائش گاہیں ہوں، اتفاق ہے امت کا کہ وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ اس جگہ کو مقدس کہتے ہیں، اور مقدس کہنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی جگہ کو مقدس کہنا جائز ہے، برکت والی جگہ کہنا جائز ہے، اس کا احترام کرنا جائز ہے۔ اجمیر شریف، پاک پتن شریف، بغداد شریف نسبت ہے اولیاء اللہ سے۔ مدینہ الرسول، مدینہ شریف، حرمین شریفین، سبحان اللہ۔
اسی طرح ان بزرگوں کی نسبت سے ان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کر بنی اسرائیلی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ مظاہرہ بزدلی کا کیا تھا کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قوم کیا کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کے جملے تھے، یعنی ہم لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر کیا کہا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں تو اگر تو وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر تو ہم شہر میں داخل ہوں گے، اگر وہ نہیں نکلتے، انکار کر دیا، ہم نہیں جائیں گے۔ جیسے کہتے ہم نے اپنے آپ کو مروانا تھوڑی ہے، ہم نے اپنی جان تھوڑی دینی ہے۔ پہلے نماز پڑھی، حکم دیا، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ کا حکم آیا، اب یہ احکام آنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی انکاری ہو گئے، بزدلی کا مظاہرہ کیا، دلیر نہیں تھے۔ آخر قوم بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی، مگر دو حضرات ایسے تھے جن کا نام سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں، تفاسیر میں آتا ہے۔ وہ حضرات ایک تو غالب بن یکنہ، دوسرے تھے حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ وہاں جاؤ، ان کو دیکھو کیا حال ہے۔ تو یہ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ حالات معلوم کرنے کے بعد حکم کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا اور دوسروں کو نہ بتایا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا کہ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتم فانہ غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، پھر دیکھو کیسے غالب ہوتے ہو۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا، بزدل تو تھے ہی تھے، اب دو ٹوک انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے نہیں جانا جہاد میں۔ کیا کہنے لگے؟ ذرا وہ جملے بھی میرے ناظرین سیرت الانبیاء میں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہماری ینگ نوجوان نسل، ہماری وہ عزت مآب مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، وہ توجہ کریں۔ ان بنی اسرائیلیوں نے کیسے انکار کیا اور کیا کہا، ہمارے قرآن نے ان کے الفاظوں کو محفوظ کیا۔ اللہ جل وعلا فرماتے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ماذا داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ کہ اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ اے موسیٰ، ہم نہیں جاتے اس قوم سے لڑنے کے لیے، آپ جائیں، آپ لڑیں،
نہ صرف آپ بلکہ آپ کا رب بھی جائے. یہ غلط کہا تھا، یعنی آپ جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں، ہم گھر بیٹھے رہیں گے. اسی کو وفاداری کہتے ہیں، اسی کو محبت رسول کہتے ہیں، اسی کو پیروی کہتے ہیں. بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. ایک بار پھر ہم پروگرام سیرت الانبیاء میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے. بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی بزدلی کی. کمال کی بزدلی تھی. یہ کیسے پیروی کر رہے تھے؟ احکام کو بدل دیا. حتۃ نغفر لکم حبۃ پڑھنے لگے. سجدہ کرنا تھا تو اکڑنے لگے. جہاد کا اعلان آیا تو انکار کر بیٹھے. ملک چھوڑنے کی باری آئی تو تعویلیں کرنے لگے، ٹال مٹول کرنے لگے. مجبور ہو کر وطن سے نکلے. طاعون کی بیماریوں میں لاکھ ہزاروں ہلاک ہو گئے. اب اتنی دلیر ہو گئے کہ بے ساختہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ کہ ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوتے. آپ جائیں، آپ اپنے رب کو لے لیں، پھر جائیں جہاد کریں. وہاں قوم کتنے تم دلیر تھے. یہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے 313. پرواہ نہیں کی. یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون آ رہے ہیں اور کتنے ہیں تعداد میں. مکے کے کفار کون کون آ رہے ہیں یہ نہیں پوچھا. یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. بچے بوڑھے جوان چن چن کر 313 کی تعداد تیار ہو گئے. پھر یہ بھی نہیں کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کہ قوم موسیٰ والا جواب نہیں دیا. عاجزی انکساری کے پیکر تھے. مرشد اعظم کو پہچاننے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے تھے. جان کی قربانی دینے والے، مال کی قربانی دینے والے، وطن کی قربانی دینے والے. مکہ چھوڑ دیا، مدینے میں آباد ہو گئے. مکہ چھوڑ دیا، حبشہ میں آباد ہو گئے. نفوس قدسیہ کے محبوب ترین مقدس چنے ہوئے دانے تھے. پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب میں افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہمارے قرآن نے ان کے اس جملے کو بھی کوٹ کیا، محفوظ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام: رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، یعنی ان فاسقوں کو ہم سے الگ کر دے. پہلے یہ کہا مولا ہماری جان، میرے بھائی کی جان، ہم آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے. لیکن یہ قوم جو بزدل ہے، جو اس طرح کی حرکت کر رہی ہے کہ آپ جائیں اور آپ اپنے رب کو لے جائیں، مولا اس فاسق قوم کے اندر بین القوم الفاسقین، اس قوم سے ہمیں الگ کر دے، جدائی ڈال دے. ہم اس قوم کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو: فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ
فلا تعص علی القوم الفاسقین۔ پس 40 سال تک وہ زمین میں، وہ زمین ان پر حرام کر دی، یہ زمین پہ بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، ہم نے جدائی ڈال دی ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں اس اللہ کے پیغمبر نے، کلیم اللہ نے عرض کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرمایا 40 سال تک یہ قوم جہاں بیٹھی ہے یہیں بیٹھی رہے گی، وہ زمین ان پر حرام کر دی ہے، بھٹکتے پھرتے رہیں گے یہ، اور آپ کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی بزدلی قوم کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر پھر انہوں نے عمل نہ کیا، اور نا عمل کرنے پر جو بنی اسرائیل کو ناظرین کرام سزا دی گئی، یعنی ان پر مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین، جی ہاں ملک شام کی سرزمین بیت المقدس، وہ 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب بنی اسرائیل اس مقدس سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں گے، وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے، تقریباً 27 میل تک وہ زمین کا ایریا تھا، اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی بنی اسرائیل کی، سینکڑوں ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں کی بات، لاکھوں کی تعداد میں تھی، اور وہ سب اپنے سامان لیے سارا دن چلتے رہتے، اور جب شام ہوتی تو وہ اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے جہاں سے چلے تھے، یعنی بھٹک رہے، بھٹکتے پھرتے تھے۔ یہ ان کے لیے سزا تھی، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون اور حضرت قالب بن یقنہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، اور اتنی بڑی جماعت کا اتنے چھوٹے حصے میں، یعنی حصہ زمین میں 40 برس تک، اللہ اکبر، 40 برس وہ اس طرح آوارہ اور حیران پھرنا، بھٹکنا، کسی کا وہاں سے نہ نکل سکنا، یہ خلاف عادت تھا۔ پیغمبر کا تو معجزہ، اللہ کی قدرت، اور انہیں عبرت کا نشان بنایا، یہ تھا ان کی بزدلی کا نتیجہ۔ ناظرین کرام، یقیناً قومیں جب اپنے انبیاء کرام کا دامن چھوڑتی ہیں، وہ صفا ہستی سے مٹتی ہیں، وہ بھٹک جاتی ہیں، وہ گمراہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وقت جو پروگرام کا وقت سیرت الانبیاء اختتام کو ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہم آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، ہمارے ناظرین شامل دعا ہوتے ہیں اور آمین کہتے ہیں دعا پر۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہم آج بھی التجا کریں گے کہ ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، اور یقیناً دعا اللہ تعالیٰ مومنین کی، صالحین کی قبول فرماتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہی ہم اجازت بھی چاہیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلو۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم، ہمارے اس پروگرام سیرت الانبیاء علیہ السلام کو جاری و ساری فرما، اس کی برکتیں ہمارے ناظرین کو نصیب فرما۔ مولا ہمارے اس نیوز چینل سچ کو عروج عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے مالکان کی خیر فرما۔ ہمارے پروگرام میں جو تشریف لاتے ہیں حضرات، ان کو برکتیں عطا فرما۔
دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔